अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फार्मर चीज़ मेकिंग के साथ मैं हूं अली जाफ़र रज़ा। आज हमारे साथ मौजूद हैं फार्मर चीज़ मेकिंग के सीईओ सर इमरान सालेह। आज हम उनसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो नॉर्मली सोशल मीडिया पर आपके क्वेश्चंस होते हैं कि फार्मर चीज़ मेकिंग की प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स चीज़ की वो सस्ती हैं जबकि फार्मर चीज़ मेकिंग की महंगी। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम अली। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो ये है कि मार्केट में बाकी ब्रांड्स जो हैं वो सस्ती चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जबकि फार्मर चीज़ मेकिंग मार्केट की निस्बत महंगी प्रोडक्ट दे रहा है। चीज़ आपकी मतलब उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है। सो आप कैसे इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि फार्मर चीज़ महंगी क्यों प्रोवाइड कर रहा है चीज़ और महंगी होने की क्या वजूहात हैं? ज़रा काइंडली इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, ये अच्छा सवाल है ना। ये बिल्कुल आप मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जी लोग जो है होंडा अकॉर्ड क्यों इस्तेमाल करें जबकि सुजुकी कार तो ढेर लगी हुई है, मार्केट में सस्ती भी है। तो भाई बात यह है, ये फर्क है क्वालिटी का। अब मैंने बारहा अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है इस चीज को कि देखिए, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और आर्टिजनल प्रोडक्ट ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आर्टिजनल होता है कि जो हाथ से बनी हुई प्रोडक्ट्स होती हैं। फार्मर चीज ने क्या इनोवेशन दी कि इस हाथ की बनी हुई चीज को यूरोप के स्टैंडर्ड पर इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया पाकिस्तान में। जो इंडस्ट्री बनाती है वो चीज बेसिकली दूध से नहीं बनी होती। जी अच्छा। उसमें दूध का कंपोनेंट जरूर होते हैं लेकिन वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। जिस तरह आइसक्रीम, अभी पीछे कुछ अर्सा पहले लोगों को पता चला कि इट्स नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट। जो वॉल्स की आइसक्रीम आप खाते रहे इस तरह की कंपनियों की, वो डिजर्ट की सूरत में आता है, उसमें दूध नहीं है, उसमें वेजिटेबल फैट्स हैं। तो सेम विद चीज कि वो दूध को वेजिटेबल फैट के साथ एडिशन करके उससे प्रोडक्ट बनाई जाती है। सस्ती प्रोडक्ट है, सस्ती बिक जाती है। अब आप जब फार्मर चीज की बात करते हैं तो बेटा हमने तो बनानी है क्वालिटी, हमने तो देनी है हाई स्टैंडर्ड की चीज, क्योंकि हमने सोचा कि पाकिस्तान में कोई एक कंपनी ऐसी हो जो कि इंटरनेशनल कंपनीज को कम्पीट करे। तो हमने बनाया उस स्टैंडर्ड पर क्वालिटी, इटालियन स्टैंडर्ड रखे, यूरोपियन स्टैंडर्ड रखे। फिर हमने सिर्फ और सिर्फ दूध की बनी हुई प्रोडक्ट्स, हमारे पास सिर्फ चीज नहीं है, हम तो देसी घी भी देते हैं, बटर भी दे रहे हैं। प्रोडक्ट्स हैं आपके? तकरीबन कोई 60 तो हमारे पास चीज प्रोडक्ट्स हैं, फिर उनकी सब वेरिएशंस, तो सब वैरायटीज ये तकरीबन 100 से ऊपर हो जाती हैं, जिसमें बटर भी आ जाता है, तो देसी घी भी आ जाता है। और अभी हम बढ़ाने जा रहे हैं। सर एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्वालिटी कितनी जरूरी है एक ब्रांड के लिए, और पाकिस्तान में स्पेशली जहां पर सस्ती चीजें भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी डाउन है, बट फिर भी आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी हैं वो आपने कुछ ऐसी रखी हैं कि एक्सेसिबल हों, लोगों के लिए सूटेबल हों और परचेजेबल भी हों। देखें अली, जब आप कपड़े पहनते हैं ना तो आप अच्छे ब्रांड्स के पहनना पसंद करते हैं, सारे पसंद करते हैं। वो क्यों पसंद करते हैं? कि उनकी क्वालिटी बड़ी हाई होती है। वो हाई इसलिए होती है कि उसमें पहनने में भी अच्छा लगता है, आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि जो चीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेम इज विद फूड। अब जब आपकी हेल्थ का इशू आ जाता है, जब वहां पर हेल्थ इन्वॉल्व हो जाती है, आप अपनी अपीयरेंस तो बहुत अच्छी रख रहे हो, हेल्थ के लिए आप क्या करते हो? हेल्थ के लिए आप कंप्रोमाइज कर लेते हो। कपड़े आप ब्रांड के ले लेंगे, गाड़ी आप ब्रांड की लेंगे, जहाँ खाना खाना है जो कि आपका मेन फ्यूल है जिस पर आपने जिंदा रहना है, ठीक है, तो वहां पर आप कंप्रोमाइज करते हो। अब मैंने जैसे पहले बताया कि एक तरफ आपके वेजिटेबल फैट्स हैं, आप मोज़रेला खा रहे हैं, पिज्जा के ऊपर बहुत सारे पिज्जा के स्टोर्स हैं जहां पर बाय वन गेट वन फ्री, सस्ता, लोग वो रेट देख के भागते हैं कि बड़ी अट्रैक्शन है। अच्छा, किस चीज की अट्रैक्शन है? पिज्जे के ऊपर कितनी चीजें पड़ती हैं? 2-3 चीजें। एक उसकी डो है, एक सॉस है और एक चीज है। डो भी सस्ती बनती है, मैदे की ज्यादातर लोग बना के खिला देते हैं। उसके बाद टमाटरों की सॉस बन गई। टमाटर कौन सा इतना महंगा है? तो महंगी क्या चीज है? चीज महंगी है। और जब चीज पर आके कंप्रोमाइज हो जाता है, जो आम जो होगा पिज्जा मेकर या जो शॉप होगी, वो चाहेंगे कि हम कम से कम सस्ती से सस्ती चीज ले लें। उसके लिए इंडस्ट्री भरी हुई है, बेशुमार कंपनियां जो बहुत ही सस्ती चीज देते हैं। उनको ये नहीं पता, या शायद पता भी हो, कि हम जो चीज खरीद रहे हैं बेसिकली वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। हम जो लोगों को दे रहे हैं वो लो ग्रेड चीज है। अब क्या स्टूडेंट बच्चे जिनके पॉकेट मनी थोड़ी होती है, वो कोशिश करते हैं कि हम ये चीजें खा लें, हम ये चीजें एब्सॉर्ब कर लें, हमारे कम पैसों में हमने पिज्जा खा लिया। अब यहाँ पर आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं अपनी हेल्थ के साथ। तो अब देखें, आप गुलबर्ग भरा हुआ है, डिफेंस भरा हुआ है, बड़े बड़े हैवी ड्यूटी किस्म के रेस्टोरेंट्स, कैफेज, और वो बड़े महंगे हैं। वो इसलिए नहीं महंगे हैं कि वो लूटने के लिए बैठे हैं, वो इसलिए महंगे हैं वो आपको क्वालिटी दे रहे हैं ना। आप सोच सकते हैं कि किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट कैफे पे बैठे हैं और वहां पर आप 500 रुपया पर हेड के ऊपर आ जाए, नहीं होगा। वो आपको लूटने के लिए नहीं बैठे, वो आपको एम्बियंस दे रहे हैं, आपको ठंडा माहौल दे रहे हैं, आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स।
ہم جیسی پروڈکٹس خرید کے اس کی پروڈکٹ بنا کے دیتے ہیں کہ آپ ہیلدی رہیں. سیم از ود FCM کہ ہم آپ کو جو پروڈکٹ دیں گے وہ آپ کو 100% پیور دیں گے. پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ میری واحد کمپنی ہے جو 100% پیور دودھ کی پروڈکٹ, اور دودھ بھی یہ کوئی عام دودھیوں سے لیا ہوا نہیں, فارم سے ٹیسٹنگ کے بعد سارے اس کو کوالٹیز چیک کر کے پھر اس کی ہم فردر پروڈکٹس بنا کے کسٹمر تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ ہیلدی رہیں. وہ ہیلدی رہیں گے, ان کے گٹ ہیلدی رہیں گے تو ایک ہیلدی نیشن ڈیولپ ہوگی. 2 نمبری تو بہت ہے نا پاکستان میں, تو اس 1 نمبری 1% ہوگی تو میں اس 1% میں شامل رہنا چاہتا ہوں. اچھا سر, موزریلا کا پیزا پر کیا فرق آتا ہے اور ایک اچھی اور بری چیز میں ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو پھر ایک مثال دوں گا. شاورما پاکستان میں کتنا کھایا جاتا تھا, جگہ جگہ شاورما لگے ہوئے ہیں, اصلی بڑا شاورما. پھر بعد میں پتا چلا کہ مری مرغیاں کا کھلا رہے تھے, ٹیسٹی تو بڑا ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک ٹیسٹ لیور کو اگر آپ کوالٹی بولتے ہیں نا, تو وہ تو ایک شیف کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کے اوپر رنگ برنگی چیزیں ڈال دے اور اس کو کوالٹی بنا دے. اب اگر آپ اٹلی میں جائیں, یورپ میں جائیں, وہاں یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کھانوں کا, وہاں بالکل ڈیفرنٹ ہے. یورپینس کے کھانے کا سٹینڈرڈ ہی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو اویئرنیس کریٹ ہو چکی ہے وہاں پر. ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے اسکولوں میں گڈ فوڈ بیڈ فوڈ کے اوپر کچھ نہیں بتایا جاتا. گھروں میں ہم لوگ خود ایسی غذائیں اور تیل, گھروں میں تیل استعمال ہوتا ہے, اب دیکھتے ہیں نا یہ آئل جو استعمال ہوتا ہے یہ ایک بڑی ایک انہیلدی پروڈکٹ ہے, لیکن ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. پام آئل ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ بیک ٹو بیسس کی طرف جانا چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے. اب دیکھیں کہ ایک موزریلا بن رہی ہے ویجیٹیبل فیٹ سے, اس کے اندر پریزرویٹیوز ہیں, اس کے اندر جیلاٹین ہے, اس کے اندر پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ملا کے اس کو ایک پروڈکٹ بنائے گی جو سستی ہو, کمرشل ہو اور اس میں ٹیسٹ اور فلیور بھی ہو. ایک پروڈکٹ ہے جو 100% دودھ کی بنتی ہے, اب اس میں فلیور بھی نیچرل ہے, اس کی کوالٹی بھی ہائی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو لوگ چیز کھانے والے ہیں نا, یورپین ہو پاکستانی ہو کہیں سے, جو چیز وہ جب اصلی پروڈکٹ کھائیں گے ان کو خود ہی ڈفرنس پتا چل چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کا فلیور. اب دیکھیں دیسی گھی اور جو مارکیٹ میں کمرشل آئلز ملتے ہیں, اب ان کے کھانے کا کوالٹی کا فرق ہی سالن میں یا جو کری آپ بنائیں گے اس میں فرق محسوس ہو جاتا ہے. کھاتی پتا چل جاتا ہے کہ اصلی جو دیسی گھی ہے اس کا بنی پروڈکٹ ہائی کوالٹی کی کھانا ہے وہ والا. اسی طرح جب آپ موزریلا وغیرہ یا کوئی چیڈر یا کوئی بھی چیز جو ہم لوگ پروڈیوس کرتے ہیں اس کو جب اپنی پروڈکٹ کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ کھانے میں بھی اتنا ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ پروفائل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ہمارا ایک کوسچن ہے, ہمارا سوسائٹی میں ایک جو ہے نا ایک مائنڈ ڈیولپ ہوا ہے کہ جو پیزا ہم کھا رہے ہیں نا, تو جب اس کو اٹھائیں نا تو اس کے اندر ایک لیئرز آنی چاہیے. تو لیئرز آنا اچھی چیز کی علامت ہے, کیا چیز ہے, اس کو ذرا ڈیفائن کریں گے آپ. ہمارے لوگوں کو ذہن میں یہی چیز ہے کہ جس کے اندر اچھی لیئرز آ رہی ہے اس کا مطلب وہ اچھی چیز ہے. ہاں, یہ بڑا ایک اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں موزریلا کی کوالٹی ہے کہ اس میں اسٹریچنگ سٹرنگز ہوں گے, لیکن ہمارے یہاں ایک مسکنسپشن بہت پریویل کر گیا. ہر ملک کے اپنے کو ہم فالو کرتے ہیں, لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اٹلی میں یہ ہو رہا ہے, فرانس میں یہ ہو رہا ہے, امریکہ میں یہ ہو رہا ہے, وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو شاورمے کا حال کیا نا وہی ہم نے پیزا کا حال کر دیا, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں جب آپ سستا پیزا لیں گے تو اگر آپ کو کیا پتا ہے کہ اگر مری ہوئی مرغیوں کا گوشت اس کو اصلی بڑے شاورمے میں آپ کھا رہے ہیں, تو آپ کو کیا پتا ہے جو سستے والی چیزیں آپ کھا رہے ہیں اس کے اوپر کیا ڈلا ہوا ہے کیا نہیں, آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. میں ابھی پیچھے KP کے بھی گیا ہوا تھا, تو میں نے وہاں پر بہت ساری شاپس پر ریسٹورینٹس کو میں ملا ہوں, جا کے بات چیت کی ہے, تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ جو پیزا بنانے والے ہیں شیف حضرات, وہ یہی والی بات جو ابھی آپ نے کیا کہ جی وہ اس طرح کر کے جی یہ لیئرز نہیں بن رہی ہیں اور یہ نہیں بن رہا. اچھا, اب کہہ رہے تھے جو ریسٹورنٹ والے شیف اونرز, اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک ایسی پروڈکٹ جس کے اندر کیمیکل ڈال کر اور اس کو لیئرز بنانے کے لیے پاؤڈرز اور ویجیٹیبل فیٹس اور اس قسم کی چیزوں کو بلینڈ کر کے اور اس کو ایسا کیا کہ وہ بلینڈ چوئنگم کی طرح سٹریچ ہوتی چلی جائے, لیکن آپ کے اندر جو جا رہا ہے وہ ویجیٹیبل ہے, تو آپ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, کسٹمر کو بھی دھوکہ, کیونکہ آپ کو بھی نہیں پتا, کسٹمر بیچارے کو بالکل ہی نہیں پتا, تو آپ اس کو ویجیٹیبل فیٹ کھلا لیں. پھر وہ ہمارے ہاں تو مائیں کہتی ہے ساڑھا میرا پتر کتنا ہیلدی ہو گیا, وہ پتر اوبیسٹی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے, تو ہیلدی نہیں ہو رہا ہوتا. ہمارے بچے آج کل کا دور بدل گیا ہوا ہے نا, تو بچے جو ہیں وہ اوبیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں, وہ کھیل کود ختم ہوگی, کمپیوٹر فریکس بن گئے ہوئے ہیں, تو وہ یہ چیزیں کھاتے ہیں, وہ فوڈ پانڈا سے آرڈر کر دیا, راتوں کو کھا لیا, تو یہ ان کے اندر ویجیٹیبل فیٹ فل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو سٹنگز کی آپ بات کریں, اب دیکھیں اصلی موزریلا جو ہے اوریجنل, وہ آپ یورپین لے, اٹالین لے, فرینچ لے, جہاں سے بھی لیں, اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے میڈیم پیزا کے اوپر ڈالنا ہے 100 یا 125
ग्राम की चीज और ढेर सारे न्यारी भी डाल देनी है, तो बारबेक्यू भी डाल देना है, तो जो हाथ में आना है डाल देना है, तो उसके ऊपर एक वो पिज्जे का नाम देने के लिए, और फिर आप उसमें ये भी चाहते हैं कि ऐसे हो, तो उसमें तो फिर ये है कि केमिकल्स डालकर, जेलाटिन्स वगैरह डालकर फिर उसको स्ट्रिंग्स मिल जाए। अच्छा, जबकि ये वाली प्रोडक्ट जब आप इसकी एक अच्छी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर ये मीडियम पिज्जा, तो मैं रिकमेंड करूंगा जी तकरीबन कोई 200 ग्राम डालें। आप देखें कैसे स्ट्रिंग्स निकलती हैं, और वो स्ट्रिंग्स निकलेंगी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग्स हैं, ऐसे करके पिज्जा टूटेगा ही नहीं। और दूसरी बात है कि लोग कंप्रोमाइज करते हैं एक और चीज पर, वो कहते हैं जी 70-30। अब एक तो वेजिटेबल फैट, ऊपर से 70-30, वो जो चैडर मार्केट में आती है वो तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास, वो तो बिल्कुल ही, मैं अगर ये बताऊं कि जो दूध और दही बच जाता है सारी कंपनियों का, ये वापस जाता है, फिर उसमें से वो पानी निकाल के उसके कर्ड्स अलग करके और उसी को एक कैटल में डाल के चैडर बना देते हैं, फिर उसके अंदर केमिकल्स डालते हैं ताकि उसका कलर भी निकल आए, उसको चैडर का फ्लेवर भी दिया जाए। तो आप तो खा रहे हैं बिल्कुल एक थर्ड क्लास किस्म की प्रोडक्ट्स, तो उसका कंपैरिजन हमारी प्रोडक्ट के साथ नहीं है। हमारा जो बिजनेस है हमारा हाई क्लास में बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मिडल में और लोअर पर भी जाएं ताकि लोगों को अच्छी चीज हो, और लोगों को ये मिसकंसेप्शन निकालें कि ये जो ये वाली स्ट्रिंग है ना, इसकी बजाय जो मुंह में जायका जा रहा है वो असल चीज है। आप निहारी को नहीं कहेंगे कि निहारी पकड़ के ये लंबी क्यों नहीं हो रही, ठीक है ना, आप चीज को कहेंगे कि ये ऐसे क्यों नहीं हो रही। असल चीज तो ये है कि जो आप खा रहे हैं वो हेल्दी प्रोडक्ट और टेस्टी फ्लेवरफुल है या नहीं। ये लंबा करना च्युइंगम की तरह, ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पाया जाता है। ये कंसेप्ट्स आपको यूरोप में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, दे वांट अ गुड पिज्जा, और वी वांट अ पिज्जा विद निहारी, विद बारबेक्यू, विद, बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, एक कल्चर है हमारा कि हम लोग ये स्पाइसी चीजें खाते हैं, लेकिन चीजों में बेसिकली क्वालिटी में नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ मेरा मौकफ है कि अब एक और प्रॉब्लम है, जिनको पता है, जिनको नहीं मालूम, वो ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो कमीशंस लेने पर लगे हुए हैं कि वो कंपनी आके कमीशन दे जाती है, उन्होंने वैसे नहीं करना। सो मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोज़रेला असली स्ट्रिंग नहीं बनाती, मोज़रेला असली बेहतरीन स्ट्रिंग बनाती है। शेफ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको इस्तेमाल भी जानता है या नहीं। अगर इस्तेमाल ही नहीं आता तो आप सारी रात नाचते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जमीन जो है वो फर्श जो है वो आपका वो टेढ़ा ही रहेगा। सर सबसे पहले एक चीज पे आ जाते हैं कि मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि फार्मर चीज मेकिंग का बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और अभी अपने आप को कहाँ पर महसूस करते हैं? अली, पहले तो मेरे सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन सारी स्टोरी बेशुमार दफा लोग सुन चुके हुए हैं, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन ये बताता हूँ कि मैंने एक 6x9 के कमरे से, जो मेरे घर के बैक साइड पर जिसको मैंने रखा होता है ऐसे स्टोर के लिए, वहां पर मैंने चीज बनानी शुरू की थी। और फिर वहां से जब मुझे पता चला कि मुझे चीज बनानी बाकी आ गई हुई है, तो फिर वहां से एक कमरे की फैक्ट्री बनी, फिर उसके बाद एक 10 मरले की जगह ली, वहां पर गए, फिर वहां से एक छोटी सी फैक्ट्री हमने और बनाई जो कि कुछ मुनासिब हद तक ठीक थी, बड़ी थी। और उसके बाद पिछले 3-3.5 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। अब हम प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हैं, अब ये एक इंडस्ट्री है, और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में हम लोग काम कर रहे हैं, पेशावर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, गुजरांवाला में, लाहौर में, और बेशुमार शहर है जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आप फार्मर चीज के आप फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान ये है कि जी यहाँ तक का सफर हमने बड़ी स्ट्रगल के साथ, बड़े चैलेंजेस को लेते हुए यहाँ तक किया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने कुछ अरसा पहले एक कारपोरेट में अपना पूरा बिजनेस को चेंज कर दिया। इस वक्त फार्मर चीज मेकिंग जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड है, और मेरे साथ एक पाकिस्तानी निसात फ्रेंच पार्टनर है। हमने इसको 2025 विजन का नाम दिया हुआ है, जिसमें हम इसको इंशाल्लाह एक्सपोर्ट की तरफ दे देंगे। पहले हमने पाकिस्तान को सर्व करना है, और उसके बाद हमने पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उससे बाहर निकल जाना है। तो ये फ्यूचर प्लान्स है। अच्छा सर, आप चीज की इनोवेशन के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? चीज की इनोवेशन देखें जी, कोई भी काम बगैर इनोवेशन के जो है ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, बेसिकली आइडियाज के ऊपर काम करता है। मैंने किसी से चीज सीखी नहीं थी, ये 10-15 साल पहले की बात है। तजर्बे किए, करते रहे, ठीक हुए, गलत हुए, गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, चैलेंजेस, कभी नुकसान हुआ, कभी फायदा हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा, मैं सीखता रहा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मास्टर हो गया, मैं आज भी सीखने पे यकीन रखता हूँ, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये हुआ, उस प्रैक्टिस ने मुझे एक प्रॉपर चीज मेकर में डाल दिया। फिर ये हुआ, मेरा चीज मेकर्स के साथ यूरोप के अंदर काफी अंडरस्टैंडिंग रही है। मैं चूंकि बाहर रहा हुआ हूँ, मेरी गपशप, तो उन्होंने भी मुझे काफी ट्यून कर दिया। फिर मैं फ्रांस से इधर उधर से
چیز منگواتا تھا اس کو سامنے رکھتا تھا اور میں چیزوں کو انوویٹ کرتا تھا. اس وقت جو 100 ورائٹیز ہیں اس میں سے 20-30 ایسی ہیں جو کہ ریگولر ہیں, باقی تو ساری کی ساری, اور وہ بھی میں نے خود ڈیولپ کی ہے. میں سیکھنے اٹلی نہیں گیا ہوں, فرانس نہیں گیا ہوں, میں نے یہیں پر خود سیلف ٹاٹ پرسن, میں نے یہیں پر پھر گوڈا ٹھیک کی. یہاں آہستہ 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 اب وہ چیزیں بھی آ گئی ہیں, اب انوویٹ ہو رہی ہیں. اس وقت ہم اگر ٹوٹل ہم اپنی ورائٹیز کریں تو اوور 100. میں چاہتا ہوں کہ پیور پروڈکٹس کی کمپنی پاکستان میں ہو. جیسے آپ کہتے ہیں نا جی سعودی عرب میں المرائی ہے, پاکستان میں FCM ہے, اور جو آپ کو ہر چیز ڈیری کی پروڈکٹ آپ کے گھروں تک پہنچائے گی جیسے وہاں پر ہے. تو انشاءاللہ سر پاکستان میں صرف فارمر چیز میکنگ ہی ہے جو ہینڈ کرافٹڈ آرٹیزنل چیز بنا رہا ہے, جبکہ باقی برانڈ جو ہیں وہ ہینڈ کرافٹڈ نہیں بنا رہے. تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ہینڈ کرافٹڈ جو ہے ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں یہ باقی برانڈ کو کیسے کمپیٹ کرے گی فیوچر میں؟ علی, تھوڑی دیر پہلے میرے آپ سے بات ہو رہی تھی نا, آپ نے مجھے ایک مثال دی تھی کہ یہ جو ہینڈ کرافٹ پینٹنگز جو آپ خود بھی بناتے ہو, اس میں اور وہ جو کمپیوٹر پہ ڈال کے پرنٹ نکال لیں, کمپیوٹر زیادہ اچھا پرنٹ نکال دے گا, لیکن دونوں کی ویلیو میں فرق ہے. وہ پرنٹ نکالے آپ کا 20 روپے کا نہیں بکے گا, آپ ہاتھ سے بنائیں گے تو لاکھوں روپے پہ جائے گا. ٹھیک ہے, ہینڈ کرافٹ ایک آرٹ ہے, ایک سکل ہے, اس میں ہیومن ایموشنز ہیں, اس میں اس پروڈکٹ کے اندر ایک جان ڈالنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں. ابھی اس کو چیز کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو ہینڈ کرافٹ ایک ڈفرنٹ آرٹ ہے, لیکن اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں مشینری نہیں انوالو ہے یا اس کے اندر اکوپمنٹ نہیں انوالو ہے. اس میں بہت مہنگی مشینری انوالو ہے. جب تک آپ گھر پر رہتے ہیں نا, گھر پر تو آپ نے 2 برتن لیے, اس میں شروع کر دیا, جیسے سارے کام ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اسکیل اپ کرتے ہیں پھر آپ کو اس کے لیے پراپر, اب مجھے بتائیں کون سے ایسا اکوپمنٹ چھوٹا موٹا بنے گا جو 1000-2000 لیٹر کو ایٹ اے ٹائم پروسیس کر سکے گا. پھر وہ جو آپ کے پاس 5000, 8000, 10,000 لیٹر کو آپ جب پروسیسنگ کو کر رہے ہیں, اس کے لیے کتنا بندہ آپ رکھیں گے جو اس کو کنورٹ کرے گا. تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹولز ہوتے ہیں جو کہ مشینری کی صورت میں ہوتے ہیں. دیز مشینریز آر میڈ فرام SS, اور یہ امپورٹڈ بھی ہوتی ہیں, کچھ لوکل بھی بنتی ہیں. یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں, لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں. پھر چیز کو رکھنے کے لیے آپ کو کولڈ سٹورز کا سہارا لینا پڑتا ہے, ویری ایکسپینسو سبجیکٹ. اس کے اندر شیلز SS کے بنانے پڑتے ہیں, پھر اس کے لیے لوگ رکھنے پڑتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس لائن ہے جو ہم نے الحمدللہ پاکستان میں ڈیولپ کیا. ہمارے دودھ کا نظام وہاں سے ریسیو کرنے سے لے کر جب تک اینڈ پروڈکٹ نہیں ہوتی, یہ ڈفرنٹ قسم کی میکینزمز اور مشینریوں سے ہو کے آتی ہے. لیکن کیا کہ اس کے ساتھ ایک انسان انوالو ہوتا ہے. اس انسان نے ہر مشینری میں اپنی سکل کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ پینٹنگ بناتے ہیں, ہاتھ میں آپ کے برش ہے, اب آپ کو اس کے لیے برش بھی چاہیے, پینٹ بھی چاہیے اور صفحہ بھی چاہیے. یہ آپ کے ٹولز ہیں. باقی آپ کا دماغ ہے, سیم یہی ہے, وہ ہمارے ٹولز ہیں. باقی ہمارا دماغ ہے جو ہم اس چیزوں کو آرٹ کی صورت میں لاتے ہیں. لیکن اب ہم اس لیول پر آگے ہوئے ہیں کہ ہم نے تجربے کرتے کرتے, یورپ میں ایسی بے شمار انڈسٹری ہے جیسے میں بنا رہا ہوں, میں انسپائر ہوں. ہم لوگوں نے اپنی ریسیپیز کر دی لاک. ہم لوگوں نے سیکھنے کے بعد اتنا زیادہ, جب ہم کارپوریٹ کی بات کرتے ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک کارپوریٹ میں ڈال گئے, مینیجر ڈریون کمپنی ہے, اس کے اندر اب ہماری ریسیپیز بھی لاک ہیں تاکہ کنسسٹنسی آف ورک آ جائے, کوالٹی آف پروڈکٹ آئے. اس کے اوپر پھر انسپیکشن کے لیے ہم نے کوالٹی آفیسرز رکھے. تو ڈرائیو میری ہے, ریسیپیز میری ہیں, اس کو چلانے والے لوگ ہیں. تو وہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا مختلف اس میں زونز میں. تو الحمدللہ بڑا اچھا پروڈکٹس نکل رہی ہیں, میچور بھی نکلتی ہیں, اور یہ سب ہینڈ کرافٹ ہے, اینڈ ون آف دی بیسٹ ہائیسٹ کوالٹی چیز پروڈکٹس اینڈ ڈیری پروڈکٹس ان پاکستان. اچھا سر, پاکستان میں لوگ پیزا, برگر, شاورما تو کھا رہے ہیں, لیکن چیز کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا. نارملی اگر میں اپنے فرینڈ سرکل میں یا اپنی فیملی کی بات کروں تو لوگوں کو زیادہ تر چیز کے بارے میں نہیں پتا, اس کی کیا ورائٹیز ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب لوگ کھاتے ہیں, پیزا میں کھا رہے ہیں, برگر میں کھا رہے ہیں, اور کافی ساری جو ہم سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ فاسٹ فوڈ جو کھا رہے ہوتے ہیں اس میں چیز ہوتی ہے. تو مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں, لوگوں کے اندر کوئی اس کی اویئرنیس ڈیولپ ہوگی اور کس حد تک ہوگی؟ چونکہ یہ ہمارا جو کلچر آیا ہے یہ ویسٹرن کلچر ہے, وہاں سے اڈاپٹ ہوئی ہے پاکستان میں. تو آپ اس کو ذرا کائنڈلی کیسا ایکسپلین کریں گے, ذرا فیوچر میں چیز کے بارے میں کیا اویئرنیس آئی لوگوں میں؟ بات یہ ہے کہ اویئرنیس کی جہاں تک تعلق ہے نا, جب میں نے بالکل شروع کیا تھا 2008-9 میں, میرا خیال میں اس وقت چیز کی انفارمیشن بالکل ہی نہیں تھی. یہاں پیزا بھی 2000 سے پہلے بہت کم ملا کرتا تھا, آج جگہ جگہ پیزا ملتا ہے. اویئرنیس کی کمی, یہ ایک سٹیج چل رہی ہے. اس وقت ہم چیز ایٹنگ والے لوگ بن رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں چیز کبھی بھی کلچر نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک غریب ملک ہے, ایک طبقہ بہت امیر ہے, ایک طبقہ بہت غریب ہے. زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کے پاس پیسہ کم ہے یا میڈیوکرز ہیں. چیز از این ایکسپینسو آئٹم, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائیلی نیوٹریشنل, مطلب پروبیوٹکس ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں پنڈوں میں لسی پی جاتی ہے,
اور دہی خالص اگر مل جائے تو نتھنگ لائک دیٹ، اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی نا۔ اچھا علی، آج سے آپ 20-25 سال پیچھے چلے جاؤ تو پاکستان میں ایجوکیشن کا ایک ڈفرنٹ حالات تھے، یہاں پر کپڑے بھی ڈفرنٹ ٹائپ کے پہنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ٹائم تھا جب پاکستان میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتے تھے، پھر کلرڈ آ گئے، پھر آئے کہ کالج یونیورسٹیاں بنی، پھر آیا کہ لڑکیوں نے یہاں پر جینز وغیرہ پہننی شروع کی، پھر ایک ٹائم آیا ہے کہ وہ جینز وغیرہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا، لڑکوں نے ڈریسنگ میں اپنی لڑکوں نے بھی جینز اور اس میں آنا شروع ہو گئے، ٹی شرٹس میں آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اویئرنیس ساتھ اور یہ چینجز انوویشنز اکارڈنگ ٹو دا ایرا، اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ اور فیشنز جو دنیا میں چل رہے ہیں چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ آج دنیا بھر میں چیز مانی اور پہچانی جاتی ہے، پاکستان میں ذرا لیٹ فیشن آتے ہیں، ذرا لیٹ آتے ہیں، لیکن یہ فیشن نہیں ہے، یہ فوڈ ہے۔ ہم جو لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ پیزا تو کھا ہی رہے ہیں، پیسے تو اپنے خرچ نہیں ہیں، فوڈ پانڈا پہ فون کرنا ہے، کبھی آپ کہیں گے یار فلاں کا بڑا اچھا ہے، آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ 500 کا پیزا، یہ 450 کا 450 کا بلا لیں، یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ 500-400 والے سلیب جو ہے نا یہ سستے ہیں، ایک بندہ 1400-1500 روپے کا اسی سائز کا بیچ رہا ہے، وہ کیوں بیچ رہا ہے؟ کیونکہ وہ کوالٹی بیچ رہا ہے۔ ہاں اگر وہ بھی وہی والی پروڈکٹ اور چیز وہی والی استعمال کر کے 1500 ہی بیچ رہا ہے تو وہ سستی بھی کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ، تو آپ کو تھوڑی بہت اویئرنیس ہر کام میں چاہیے ہوتی ہے۔ فوڈ کے لیے چونکہ سکولز نہیں ہے، کوئی ایسے ہمارے سکولوں میں فوڈ ایز اے ٹاپک پڑھایا نہیں جاتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ گھروں میں ہم لوگ خود سیکھتے ہیں، تو اس میں اصل اویئرنیس یہی ہے کہ جو ہم جیسی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، آپ کا اپنا اویئرنیس لیول، آپ کا اپنا کھانے پینے کا، آپ کی ایج میں آ کے لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا کھا رہا ہوں، لیکن جب یہ بندہ 35-40 سال کی عمر میں جاتا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کسی کو کچھ، ان سب کے پیچھے فوڈ ہے۔ جب آپ کے ایٹنگ ہیبٹس اچھے ہوں گے، اگر آپ نے بچپن میں آپ کھا رہے ہیں جنک، لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ دہی بھی اچھا کھا لیتے ہیں، گھر میں دودھ بھی خالص آ جاتا ہے، آپ صبح سلائس انسٹیڈ آف وہ مارکیٹ جنک کھانے کے جو وہ ویجیٹیبل فیٹ کے سلائس آتے ہیں، آپ اچھی ہم جیسی کمپنی کا پیور سلائس ڈالتے ہیں تو آپ کے گٹ سسٹم میں ایک اچھی ایڈیشن ہوتی ہے۔ آپ پیزا کھا رہے ہیں، آپ وہ تھرڈ کلاس پیزا بھی کھا سکتے ہیں سستے والے، جس کے اوپر آئل والی پروڈکٹ وائٹ کلر کی پڑی ہے، جس کو آپ چیز بولتے ہیں، میں چیز نہیں بولتا ہوں، میں تو اس کو کہتا ہوں اٹ کین بی اینی تھنگ بٹ چیز۔ اس کے مقابلے میں آپ کسی اچھی کمپنی کی چیز منگاتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، اور وہ کمپنی جو صرف اپنے نام سے مشہور نہ ہو کہ جی نام، جو واقعی اچھی پروڈکٹ استعمال کر رہی ہے، ورنہ وہ اپنے نام کے پیچھے آپ کو وہی کوئی اچھی بری چیز کھلا دیتا ہے، تو آپ اس میں ان کی بھی اویئرنیس کی کمی ہے نا۔ سو اویئرنیس کا چیلنج رہا ہے، لیکن یہ پرہور ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ نہ صرف اویئر کریں گے بلکہ آپ کے گھروں میں فارمر چیز میکنگ ہم پہنچا دیں گے، آپ کی ڈشوں میں، ریسٹورنٹس، کیفیز میں، وہ بھی کل یہی چیز کھلائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں جو وہ چیز لے رہے ہیں۔ اچھی چیز کو انہوں نے دینا ہے تو وہ لازمی طور پر یہاں شفٹ ہوں گے، اور اس میں کوئی پرائز کا بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا، میں نے تو یہ بھی کوشش کی ہے یار کہ میں پرائز کو بھی نیچے رکھوں، بعض چیزوں میں ہم لاس کر لیتے ہیں کہ چلیں یار اتنی بڑی ورائٹی ہے، کہیں ہم کما لیں گے کہیں نہیں، لوگوں کو اچھی چیز دیں، کل میرے بچے باہر جا کے کھائیں تو ان کو کوئی چیز ایسی ملے بیمار پڑنے کی بجائے، جب ریسٹورنٹ کو پیسے دیے نا وہ ہیلتھ لے کر کھا رہے ہیں، بیماری لے کے نہ آئے۔